بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي من لا يهدى فما لكم كيف تحکمون صلوات ایک اور بہتر اور بلند صلوات ہدیہ کریں اللہم صل علی محمد وعلی محمد نشتر پارک اور اس سے پہلے جہانگیر پارک میں جن جن خطیبوں نے اور ذاکرین نے خدمت انجام دی پاک محرم ایسوسی ایشن اس کے علاوہ جو انجمنیں اور ادارے اس خدمت میں مصروف رہے ان خدمت گزار مرحومین کی مغفرت خاص طور پر علامہ طالب جوہری اس ممبر کے خطیب اور جناب اشرف عباس صاحب ممبر کا سلام آپ سب کے مرحومین کے لیے ایک بہت مضبوط عالم دین بہت محکم خطیب عشرہ محرم کی پہلی مجلس پڑھنے کے لیے اسلام آباد سے تلاگنگ جا رہے تھے روڈ رستے میں حادثے کی صورت میں وہ جاں بحق ہوئے جناب مولانا سید سفیر سجاد شیرازی اور جو ہم پر حق رکھتے ہیں آج ان کی وجہ سے ہم اس قابل ہیں ہمارے گردنوں پر ان مرحومین کے مغفرت کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صلی علی محمد وعلی محمد مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں گے ایک اور صلوات علی محمد
سورہ مبارکہ یونس کی 35ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. پہلے آیت کا تبرکن ترجمہ کروں گا اور پھر آج کی پہلی تمہیدی مجلس اعضاء سے کچھ عرائض، کچھ پیغامات، کچھ مطالب، کچھ نکات اپنے محترم مجمع کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ارشاد حضرت احدیت ہو رہا ہے، قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق. اے میرے حبیب، ان سے کہیے کہ کیا ان کے معبودوں کو، ان کے الہوں کو جنہیں یہ شریک اللہ قرار دیتے ہیں، ان کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ تمہیں حق کی طرف ہدایت کریں. قل اللہ یہدی للحق. اے میرے حبیب، ان کا جواب روشن ہے. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے جو حق کے لیے ہدایت عطا کرتا ہے. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الی ان یہدی. کیا جو خود حق کی ہدایت کا محتاج ہے اس کی اتباع کی جائے گی یا اس کی اتباع کی جائے گی جو حق تک پہنچ چکا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ گویا تم ان کے پیچھے لگتے ہو کہ جو خود حق کے محتاج ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ تم ان کی اتباع کرو جو خود حق جانتے ہیں. یہ آیہ کریمہ ہے جس پر مجھے آپ کی خدمت میں تقریباً 10 دن حاضر رہنا ہے. مختلف پیغامات ہیں، مختلف بحثیں ہیں، مختلف مضامین ہیں جو اس طالب علم نے سوچی ہیں، جو بالترتیب کوشش کی جائے گی توفیق الہی حاصل ہونے کی صورت میں. عزیزان گرامی، آج اس سزا خانے کی پہلی مجلس ہے، پہلی محرم ہے. موسم ازاں اپنے کمال پر ہے. ازاں خانے سج چکے ہیں، علم کے پھریرے نئے ہو چکے ہیں. ذاکرین، سوسخان، نوحہ خان، ماتمی حضرات فرزند زہرا کے غم میں سیدہ کو پرسہ دینے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، اور یہ شہر کی دوسری مجلس، اور پھر رات دیر تک اس شہر میں اور پھر پورے پاکستان اور پھر پوری دنیا میں امام حسین کے پروانے جمع ہونا شروع ہو رہے ہیں. ان حسین کیست کہ ہمیں عالم دیوانہ اوست. یہ آخر حسین ہے کون کہ جن کے نام میں ایسی کشش ہے، جو جب سنتا ہے حسین تو اس کا دل مڑنے لگتا ہے اور وہ اس شمع کے گرد پروانوں کی طرح گھومنے لگتا ہے. اس نام میں کیا اثر ہے، اس نام میں کیا تاثیر ہے؟ اللہ نے اس نام اور اس ذات کے ذریعے سے جو ہدایت کا نظام بنایا ہے، دنیا میں کسی یونیورسٹی میں ایسی کلاس نہیں لگتی جیسے حسین کے نام پہ لگتی ہے. ہر آنے والا عقیدت کے ساتھ آتا ہے، احترام کے ساتھ آتا ہے، فرش عزا پر جوتیاں اتار کر بیٹھتا ہے، اپنی حیثیت کو مٹاتا ہے، اپنی میں کو ختم کرتا ہے، اپنے بارے میں یہ سوچنا چھوڑ دیتا ہے کہ وہ کون ہے. جو جتنی دیر تک حسین کے نام پر بچھے ہوئے فرش پر بیٹھتا ہے، اتنی دیر تک اپنی ذات کی نفی کرتا ہے. اسے کہتے ہیں تربیت. اور پھر جب وہ اپنی ذات کی نفی ارادتاً، قصداً، نیتاً کر کے مجلس میں آتا ہے اور پھر ممبر سے کسی آیت کی تفسیر بیان ہوتی ہے، تو اسے کہتے ہیں تعلیم. یعنی نظام حسینی میں تربیت پہلے ہے اور تعلیم بعد میں ہے. یعنی آنے والا
پہلے تربیت کا ارادہ کرتا ہے کہ مجھے اچھا انسان بننا ہے. کوئی پہنچائے ہمارے یہ الفاظ ان لوگوں تک جنہوں نے اب تک عزاداری کو سمجھا نہیں ہے, جو خواہ خواہ کی روایتی تناؤ اور کھچاؤ کا شکار ہیں. انہیں کوئی آ کر بتائے کہ آؤ یہ کشتی وہ کشتی ہے جو نجات عطا کرے گی, جس کشتی میں سوار ہونے والا کبھی بھی دوزخ کی طرف نہیں جائے گا, بلکہ اس کشتی میں سوار ہونے والے کی عزت یہ ہے کہ یہ کشتی اسے جنت تک لے جائے گی. آخرت میں جنت ملے گی اور دنیا میں اطمینان ملے گا. بڑی بڑی شخصیتیں, بڑے بڑے نام, بڑے بڑے حیثیت رکھنے والے لوگ سونے کے لیے اور آرام کرنے کے لیے دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں. عزیزان گرامی, کسی کی تنخواہ 20 لاکھ روپے بھی ہو اور اس کے پاس دولت اطمینان نہ ہو تو کیا فائدہ ہے اس دولت کا جو اطمینان نہ دیتی ہو. لیکن جو دولت ہمیں اطمینان عطا کرتی ہے وہ دولت عزائے حسین ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اس دولت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے, علم پڑھایا جاتا ہے, فن سکھایا جاتا ہے, محبت ہوتی ہے. اگر میری بات پہنچ رہی ہو تو توجہ بڑھائیے گا. علم تعلیمی درسگاہوں میں پڑھایا جاتا ہے, فن تکنیکی درسگاہوں میں سکھایا جاتا ہے, مگر محبت فطری ہوتی ہے. کوئی دادا کو آ کر پڑھاتا اور سکھاتا نہیں ہے کہ پوتے سے محبت کیسے کرنی ہے. جی, محبت ہوتی ہے. یہ جہاں جہاں بھی آپ کہیں نا کہ یہ ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں فطرت. محبت کا تعلق فطرت کے ساتھ نہیں ہے. فطرت انسانی فطرت ہے, چاہے وہ کوئی کلمہ پڑھتا ہو. یعنی ہم سب کو فطرتاً محبت کے ساتھ پیدا کیا ہے. ہمارے اندر ایک جذبہ اللہ نے دیا ہے, ایک کیفیت اللہ نے دی ہے جسے محبت کہا جاتا ہے. اب محبت کی پھر تصویریں ہیں. کبھی رشتہ داروں سے محبت, کبھی زوجہ سے شوہر کی محبت, کبھی انسانی رشتوں کی بنیاد پر محبت, اور کبھی دین کی بنیاد پر محبت. عزیزو, جو محبت قرابت داری کی بنیاد پر ہے, جیسے حضرت نوح اور حضرت نوح کے بیٹے کی محبت, یہ محبت ہی تو تھی جو حضرت نوح نے فرمایا کہ یہ میری اولاد ہے, یہ میرا بیٹا ہے. یا اللہ, یہ میرا بیٹا ہے جو ڈوب رہا تھا, جو غرق ہو رہا تھا. تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے جواب دیا, یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. جی, وہاں قرابتی محبت تھی, مگر عزیزان گرامی وہ کام نہیں آئی. زن و شوہر کے اندر محبت ہے, وہ بھی فطری ہے, اللہ قرار دیتا ہے, مگر بعض اوقات وہ محبت بھی کام نہیں آتی. حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی زوجاؤں میں ازدواجی محبت تھی, مگر فخانتہما, قرآن یہ کہہ کے حضرت لوط اور حضرت نوح کو تسلی دیتا ہے کہ ان دونوں نے ہمارے صالح بندوں کے ساتھ خیانت کی. یہ قرآن ہے. زوجہ تھی نبی حضرت لوط کی, نبی حضرت نوح کی, مگر قرآن نے کہا ان دونوں نے خیانت کی. یہ جو ازدواجی محبت تھی یہ کام نہیں آئی. انسانی تقاضوں کے مطابق بھی کیسے کیسے منظر ہم دیکھ لیتے ہیں. کسی کو تکلیف میں ہم جیسے لوگ دیکھ لیتے ہیں اور ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا. یعنی انسانی تعلق کی بنیاد پر جو محبت ہے وہ بھی بعض اوقات کام نہیں آتی. ان ساری محبتوں پر جو غالب اور حاکم محبت ہے وہ دین کی محبت ہے, جو دین کی بنیاد پر محبت ہے. میں اپنے مجمع سے ایک جملے کی توجہ چاہوں گا. میں اور ان میں ازدواجی محبت تھی, مگر دین ایک نہیں تھا. اس لیے دین ایک نہ ہونے کی وجہ سے وہ محبت کام نہیں آئی. حضرت نوح اور ان کے بیٹے کے درمیان قرابتی محبت تھی, مگر دین ایک نہیں تھا. دین ایک نہیں تھا, لہذا قرابتی محبت کام نہیں آئی.
عزیزان گرامی، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر اور ابو جہل کے درمیان انسانی محبت تھی، مگر وہ کوڑے کھا رہے تھے اور وہ کوڑے کھاتا ہوا دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ انسانی قرابت تھی مگر دین ایک نہیں تھا تو کام نہیں آیا۔ ابو طالب میں اور محمد مصطفیٰ کا دین ایک تھا، ورنہ قرابتی محبت کام نہ آتی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ جو محبت ہے یہ فطرت ہے، اور تمام دین کا خلاصہ میرے بچوں جوانوں، آپ کو زیادہ توجہ آپ سے چاہوں گا، پورے قرآن کا اگر خلاصہ، تمام انبیاء کی تعلیمات کا اگر خلاصہ، سرکار دو جہاں کی 63 برس کی زندگی کا خلاصہ، مولا کائنات سے لے کر امام عسکری تک کی زندگیوں کا خلاصہ نکالیں تو تمام تر آسمانی تحریری پیغاموں کا اور تقریری پیغاموں کا ان کا خلاصہ نکلے گا تو محبت نکلے گی۔ میں نے ایک مختصر ترین حدیث میں یہ فرمایا، حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین محبت اور نفرت کے علاوہ کچھ اور ہے؟ سارے دین کا خلاصہ ہے محبت اور نفرت۔ اب یہ محبت کس سے ہو اور نفرت کس سے ہو، یہ جو تلاش ہے نا کہ محبت کس سے ہو اور نفرت کس سے ہو، یہ ہے وہ میرٹ کی تلاش، یہ ہے وہ قابلیت کی تلاش، یہ ہے وہ اہل کی تلاش، یہ ہے وہ حق سمجھنے والے کی تلاش، یہ ہے وہ حق کی تلاش۔ اور نفرت کس سے ہو، یہ ہے نااہل کی تلاش، بد کرداروں کی تلاش، یزید کی تلاش۔ بس جب نااہلوں سے ہمارا تعارف ہو جائے، میں ایک جملہ ضرور کہوں گا، اسلام شناسی جہاں ہنر ہے، اسلام سمجھنا جہاں ہنر ہے، وہاں کفر سمجھنا بھی ہنر ہے۔ صرف اسلام شناسی کافی نہیں ہے، کفر شناسی بھی ہمارے دین کا حصہ ہے، تبھی تو تبلا کے ساتھ تبرہ ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تبرہ میں سب سے پہلی نفرت تو اللہ کے دشمن سے ہے نا، تبرہ شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے جہاں اللہ کا دشمن سامنے آ جائے۔ سب سے پہلی نفرت اللہ کے دشمن سے ہے، سب سے پہلی نفرت اللہ کے دشمن سے، پھر رسول اللہ کے دشمن سے، پھر مولا علی کے دشمن سے، پھر اہل بیت کے دشمن سے۔ یہ تبرہ تو اسلام شناسی کے ساتھ کفر شناسی لازم ہے۔ تو اب جب اہل کی تلاش ہوگی، جب اہل کی تلاش ہوگی تو اسے محبت کہتے ہیں، اور جب نااہل سے لا تعلقی، نااہل کو پہچانیں گے تو لا تعلقی ہوگی، نااہل کو جانیں گے تو لا تعلقی ہوگی۔ عزیزان گرامی، ان صفات کو سمجھیں گے تو لا تعلقی ہوگی۔ ائمہ اہل بیت نے نہ بتایا ہوتا کہ ظالموں کی صفات کیا ہیں، مثلا نااہلوں کی صفات کیا ہیں، ائمہ نے بتایا، قرآن نے بتایا ہے۔ قرآن نے اگر مشرکوں کی کیفیتیں نہ بتائی ہوتی، قرآن نے اگر منافقوں کی حالتیں نہ بتائی ہوتی تو شاید ہم بھی کہتے کہ یہ بحث آبس ہے، اس بحث کو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ قرآن مجید نے کافروں، مشرکوں، منافقوں، مذبذبوں، مرددوں، مرتدوں، یہ سارے الفاظ قرآن مجید کے ہیں، ان سب کی صفات کو بیان کیا ہے۔ تو قرآن چاہتا ہے کہ تم انہیں بھی پہچانو، اور قرآن چاہتا ہے تم انہیں بھی پہچانو۔ تو آپ کیا کریں کہ ہمارے پاس کیونکہ کم وقت ہے تو ہماری زیادہ توجہ ہوتی ہے کہ ہم انہیں پہچانیں جن کے اندر اہلیت پائی جاتی ہے، اور ہم اپنا وقت وہاں نہیں، وقت کی تنگی ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ بہت بڑا مجمع ہے، ایک بلند اور بہتر صلوات صدیق اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور جب اس انداز سے، تو اب یہ ہے جو محبت کا، لہذا میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہماری ساری توجہ اس بات پر ہے کہ ہمیں قصداً تکراری جملہ ہے، ہر جگہ ایک ہی آواز کہ میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، ہر جگہ ایک ہی آواز کہ میرٹ میرٹ میرٹ۔
ہم بھی تو 1400 سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. یہ جو فطرت ہے نا، فطرت اپنے مضمون پر ہوں، محبت فطری ہے. یہ جو فطرت ہے، یہ حالات، اساتذہ، دوستوں، ماحول اور حرام خوری، مجھے معاف کیجیے گا، یہ چند 8-10 اسباب ہیں جن کی وجہ سے فطرت پر گرد جم جاتی ہے اور فطرت سالم نہیں رہ پاتی. اور جب فطرت سالم نہ ہو تو حسین کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جب فطرت سالم نہ ہو تو مولا علی کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ جب فطرت سالم نہ ہو تو نبی کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ پھر اللہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اس لیے کہ مجھ جیسے اور آپ جیسوں کا تو رستہ یہاں سے وہاں کا ہے جی. وہ کوئی اور ہوں گے، وہ کوئی اور ہیں جن کا رستہ وہاں سے یہاں کا ہے. میرا اور آپ کا رستہ تو، مجھ جیسوں کا رستہ تو یہاں سے وہاں کا ہے. یعنی ہم پہلے تو علی کے دروازے پر جاتے ہیں، پھر ہمیں نبی سمجھ میں آتے ہیں، پھر ہمیں اللہ سمجھ میں آتا ہے. ہمارا رستہ تو یہ ہے. اور کچھ ہیں کہ جن کا رستہ وہ ہے، وہ پہلے اللہ کی بات کرتے ہیں، پھر رسول اللہ کی بات کرتے ہیں، پھر علی کی بات کرتے ہیں. اور یہاں سے وہاں کا جو رستہ ہے اسے ابدیت کہا جاتا ہے، اور وہاں سے یہاں کا جو رستہ ہے اسے رسالت کہا جاتا ہے. تو ہمارا موضوع تو وہاں سے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بھائی آپ کی توجہات مجھے بہتر چاہیے. یہ طے ہے کہ فطرت جب ان تمام اسباب کا شکار ہو جاتی ہے تو فطرت پر گرد جم جاتی ہے اور فطرت کارگر نہیں رہتی، کار فرما نہیں رہتی. تو میرے مولا علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ اللہ نے انبیاء کرام کو مبعوث ہی اس لیے کیا ہے کہ فطرت ہوئی گرد کو ہٹائیں، اور جب فطرت پر جمی ہوئی گرد ہٹنا شروع ہوگی تو پھر فطرت کام کرنا شروع کرے گی. فطرت سالم ہو جائے، یعنی میں اگر فطرت کا متبادل لفظ عقل نہیں ہے، یعنی عقل متبادل فطرت کے نہیں ہے، لیکن میں سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر عقل کام کرنا شروع ہو جائے تو پھر وہ آنکھیں کھلیں گی جو عقل پر جمی ہوئی گرد لوگوں کی آنکھیں جن کی نہیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں. تو فطرت کو سالم کرنا ہے. فطرت کو سالم کرنا، اس کے لیے ضروری کیا ہے، کیا کریں؟ دیکھیں، میری مجبوری ہے کہ میں نے ابتدائی آج کی تمہیدی مجلس میں فلسفہ ازا، ضرورت ازا، مجلس کا مقصد، ہم یہ کیا کرنے بیٹھے ہیں، ہم آج سے کیا کام کرنے شروع جا رہے ہیں، کیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں، یہ اس پہ میں تھوڑی دیر غور کر رہا ہوں. یہ جب فطرت سالم ہوگی، جب فطرت کام کرنے لگے گی تو لا محالہ خود بخود خودکار اسے ہدایت نصیب ہوگی، اسے صحیح چیزیں نظر آئیں گی، وہ حقیقت تک پہنچے گا، وہ واقعیت تک پہنچے گا، وہ مانے اور سمجھے گا جو ماننا اور سمجھنا چاہیے. لہذا فطرت کو سالم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ فطرت کو سالم کرنے کا طریقہ، انسان نسیان کے خاندان کا لفظ ہے. نسیان یعنی بھولنا، بھول. ہم 10 دن پہلے ہم کہاں تھے، کیا کیا، کیسے دن گزارا، ابھی اگر مجھ سے آپ پوچھ لیں تو مجھے شاید گھنٹہ لگ جائے گا سوچنے میں کہ 10 دن پہلے ہم نے کیا کیا. جی، قرآن اترا ہے 1400 سال پہلے. قرآن سمجھانے والے سن 11 ہجری میں رحلت کر گئے. قرآن کو روشن کرنے والے علی مولا سن 40 ہجری میں نجف اشرف میں سو گئے. مدینہ منورہ میں محو خواب ہوئے.
امام حسین سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں آرام فرمائے ہیں. یہی ترتیب 11ویں امام تک ہے. اب اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنے نظام کو کسی نتیجے کے بغیر بند کر دے. اللہ نے 12ویں کو غیبت میں رکھا ہے کہ پہلے تم کربلا سمجھ لو تو مہدی آ جائے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، یہ آپ جو کھچے آ رہے ہیں، آپ کے دلوں میں جو اللہ نے محبت حسین ڈالی ہے، یہ میں اور آپ جو تیار ہیں کہ اب بیٹھنا ہے اور سننا ہے اور زیادہ سے زیادہ امام حسین کی زندگی اور آپ کی قربانی پر غور کرنا ہے، یہ در حقیقت یہ نسیان سے نکالنے کا ایک واضح، روشن، مضبوط عمل ہے. کسی طرح تم بھولنے کی کیفیت سے باہر آ جاؤ. لہذا قرآن مجید نے آواز دے کر کہا ذکرہم بایام اللہ. توجہ، سورہ مبارکہ ابراہیم. ذکرہم بایام اللہ، اے میرے حبیب انہیں اللہ کے دن یاد کراؤ. کون سے ہیں جنہیں یاد کروایا جائے گا؟ ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، یہ اللہ کے دن ہیں. ہم تو انہیں دن کہتے ہیں. یوم کی جمع ایام. ہفتے میں 7 دن، مہینے میں 29 یا 30 دن چاند کے حساب سے، سال میں 365 دن. یہ دن ہے. ہفتہ کوئی معتبر ہے، منگل کوئی معتبر ہے، بدھ کوئی معتبر دن ہے. یہ اللہ کے دن ہے. اور اللہ میرا آپ کا دن کیسا گزرا، آپ کے دن کیسے گزر رہے ہیں، یہ اللہ کے دن کا کیا مطلب ہے؟ مجھ سے اور آپ سے تو یہ کہا جائے گا کہ بھئی آپ کے کیسے دن، آپ گئے تھے کربلا، آپ گئے تھے مثال کے طور پہ فلاں ملک، کیسے دن گزرے؟ تو میرے دن، آپ کے دن، ہمارے دن، اللہ کا دن کیا مطلب ہے؟ اللہ کو کوئی دن ہے؟ اللہ کا کوئی صبح ہے اللہ کے لیے؟ اللہ کے لیے کوئی دوپہر ہے؟ اللہ کے لیے کوئی شام ہے؟ توجہ، پھر یہ اللہ کے دن کون سے ہیں؟ اللہ کے دنوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے. صلوات پڑھ لیں نبی اور آل نبی پر. جی، اے میرے حبیب اللہ کے دن انہیں یاد کراؤ. یہ ایام اللہ یعنی ائمہ اہل بیت. اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے ان العاشورا ایام من ایام اللہ. جان لو عاشورہ کا دن اللہ کے دنوں میں ایک دن ہے. جی، فلاں قرارداد کون سے دن پاس ہوئی، پاکستان کون سے دن بنا؟ آج تک یاد ہے سانہ ٹھیڑی 1963 میں پیر کے دن، عاشور کے دن ہوا تھا. مثلاً دن یاد کیے جاتے ہیں نا. اللہ کا دن کون سا ہے؟ بھئی آج آپ کا دن کیسا گزرا؟ حدیث ہے کہ دعا کرو کہ صبح ہماری اچھی ہو، دن ہمارا اچھا گزرے، دن اچھا تمام ہو. اللہ کے دنوں میں ایک دن عاشور کا دن ہے، جس دن اللہ کی توحید چمکتی ہے، جس دن اللہ کی وحدانیت روشن ہوتی ہے، جس دن اللہ سمجھ میں آتا ہے. کتابی اور آسمانی پیغامات میں اللہ سمجھانے والے اور ہیں، مگر کردار سے اللہ سمجھانے والے نبی اور آل نبی ہیں. لہذا حکم ہے کہ اللہ کے ایام کو دہراؤ. پھر حکم یہ ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. ہم اللہ کا ذکر کریں گے اپنی حیثیت سے، اور اللہ جب ہمارا ذکر کرے گا تو اپنی حیثیت سے. اور ہمارا کیا ذکر ہے؟ ہم تو سب سے افضل ترین ذکر یعنی نماز میں ہی 50 جگہ دماغ لگائے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارا ذکر کیا ذکر ہے؟ ذکر تو ان کا ہے جو خود ذکر بن گئے. اتنا ذکر کیا اللہ کا کہ خود وہ ذکر بن گئے. میرے سنی بھائی تشریف فرمائے، عبداللہ
عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ میں حج کے سفر میں حسین ابن علی کے ساتھ تھا. ان کا قافلہ کچھ آگے جا رہا تھا اور میرا قافلہ کچھ عقب میں تھا. میرے غلام، میرے خادم جب مجھے بتاتے تھے کہ اب حسین ابن علی نے قافلہ روک دیا ہے تو میں بھی روک دیتا تھا تاکہ ان کے عقب میں ہی رہوں، ان کے پیچھے چلوں. کہتے ہیں آدھی رات میرے خادم نے آ کر مجھے بتایا کہ حسین ابن علی خیمے سے نکلے ہیں، مسلح ہاتھ میں ہے اور حسین کے پیچھے پیچھے میں چلا. میں نے دیکھا کہ ایک جگہ اندھیرے بیابان میں حسین ابن علی نے مسلح بچھا دیا اور نماز شب میں مصروف ہو گئے. وہ کہتے ہیں نماز شب کی آخری رکعت میں جب حسین ابن علی نے تسبیح پڑھنا شروع کی، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے صحرا کے کنکروں اور پتھروں سے وہی آواز سنی جو حسین بول رہے تھے. جو خود اللہ کا ذکر بن جائیں، اتنا جنہوں نے ذکر کیا ہو. حکم یہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. عزیزو، رصد اور طلب کا فلسفہ میرے جوانوں کے ذہنوں میں ہے. بازار میں، مارکیٹ میں اس چیز کی رصد ہوتی ہے جس چیز کی طلب ہوتی ہے. جو چیز مانگی جاتی ہے وہی چیز دکان پہ لا کے رکھی جاتی ہے. جس کے خریدار ہوتے ہیں اسی کو دکان پہ لا کے سجایا جاتا ہے کہ اس کے خریدار موجود ہیں. توجہ، اب ایک جملہ یہ ذہن میں بٹھا لیجئے. اب میرا محترم مجمع کے ساتھ ایک سوال. حضرت ابراہیم بت توڑنے گئے بت خانے میں اور چھوٹے چھوٹے بتوں کو ناقص کر کے بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی. چھوٹے بتوں میں کسی کی آنکھ پھوڑی تو کسی کا پیٹ پھاڑا تو کسی کا پیر توڑا تو کسی کا کان کاٹا، کسی کی ناک کاٹی اور ایک بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی. اور جب آئے تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا بلوا مچا کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکنے کی تیاریاں ہو گئیں کہ اس نے ہمارے خداؤں کی توہین کی ہے، لہذا اس کی سزا یہ ہے کہ اسے آگ میں جلا دیا جائے. حضرت ابراہیم کے بھی تو چاہنے والے تھے. وہ جو حضرت ابراہیم کے چاہنے والے تھے ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، ان کی کیا آزمائش تھی. لہذا اتنا بڑا بلوا مچا حضرت ابراہیم کے اس کام کے بعد. میرا سوال حضرت ابراہیم سے، اے خلیل خدا، آپ کے چچا نے تو کارخانہ لگایا ہوا ہے بت بنانے کا، آپ بت خانے کے بت توڑ کر آ گئے، آپ نے اپنے چچا کا کارخانہ بند کیوں نہیں کروایا؟ حضرت ابراہیم کے چچا آزر، ان کا کارخانہ تھا بت بنانے کا. وہ بت بنا بنا کے مارکیٹ میں بیچتے تھے. تو حضرت ابراہیم نے چچا کا بت خانہ بند کیوں نہیں کروایا؟ جا کے بت کیوں توڑ دیے بت خانے کے؟ تو آواز آئے گی کہ اگر یہ کارخانہ بند کروا دیتا تو کوئی اور کارخانہ کھل جاتا. یہ مسئلے کا حل نہیں تھا کارخانہ بند کروانا. میں بت خانے میں جا کر بت توڑ کر آیا تاکہ بت سازی کے ساتھ بت پرستی کا مزاج مٹے. اگر معاشرے میں بت طلب ہی نہیں کیا جائے گا تو کارخانہ تو خود بند ہو جائے گا. اب سمجھ میں آتا ہے امام حسین برا تو یزید کو کہہ رہے تھے، اصلاح کرنے چلے ہیں امت کی. مولا آپ خود فرما رہے ہیں کہ یزید ایسا ہے، یزید ایسا ہے، یزید ایسا ہے، تو پھر آپ نے یزید کی اصلاح کیوں نہیں کی؟ آپ تو اپنے خطبے میں جو پہلا خطبہ امام حسین کا، اس میں فرماتے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا رسول کی امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں. مولا برا تو یزید، ایک برائی بھی نہیں بتائی آپ نے تو امت کی. امام حسین نے ایک برائی بھی امت کی نہیں بتائی. امام نے فرمایا میں امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں، اور یزید کی 10 بھی برائیاں بتائیں کہ اس میں یہ برائیاں ہیں. تو آپ یزید کی اصلاح کرنے کیوں نہیں گئے؟ آپ امت کی اصلاح کرنے کیوں جا رہے ہیں؟ حسین نے وہی جواب دینا ہے جو حضرت ابراہیم کی روش ہے. اگر میں نے یزید کی اصلاح کر دی تو کل کوئی اور یزید آ جائے گا. میں امت کی اصلاح کر دوں تاکہ کسی یزید کو بیٹھنے نہ دے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. صلوات بر محمد و آل محمد.
बुलंद तर सलावत पढ़ लें। मैं सुन्नी शिया, क्योंकि मेरा मजमा सुन्नी शिया है, मैं अपने भाइयों का बड़ा एहसास करता हूं। मुझे जज्बात और एहसासात का ख्याल रखना है, और सिर्फ मुझे नहीं रखना, आप हर फर्द को एहसास रखना है। अज़ादारी शियों की मिल्कियत नहीं है। मेरा ये तकरारी जुमला है और कस्दन तकरार करता हूं। अज़ादारी शियों की मिल्कियत नहीं है। शिया इमाम हुसैन की अज़ादारी का मालिक नहीं है, नौकर है। शिया इमाम हुसैन की अज़ादारी का नौकर है, और नौकरों को अपनी औकात में रहना चाहिए। मालिक के दीन को, जो मुझसे सीनियर हैं उनसे दुआ चाहिए, और जो मुझसे जूनियर हैं या जो मेरा ख्याल कर रहे हैं और करेंगे, मेरे इस जुमले को पसंद करेंगे, मैं उनके लिए गुजारिश कर रहा हूं। कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा बयान जो किसी को हमसे दूर करे, आपको सलीके से बात पहुंचानी है, आपको हुनरमंदी से अपना मौकिफ पहुंचाना है, आपको सजा कर अपना अकीदा समझाना है। चिढ़ाना, चुटकी भरना, नफरत फैलाना, यह इन मजलिसों के साथ जुड़ता नहीं है। यहां आने वाला इमाम हुसैन के नाम पर आया है, और अगर मैं खतीब इस हुसैन के नए मुरीद को, इस मौला हुसैन के नए चाहने वाले को अपने किसी एक जुमले से दूर कर दूंगा, तो मैं नश्तर पार्क की मजलिस से दूर नहीं कर रहा, मैं उसे अहले बैत से दूर कर रहा हूं। तो संगीन जुर्म करार पाएगा मेरी तरफ से कि मैं किसी एक अहले बैत के चाहने वाले को अज़ादारी से दूर कर रहा हूं। लिहाजा सजा कर बात हो, एहतमाम के साथ बात हो। कहीं कोई बात पूरे मुल्क में, पूरे मुल्क के लिए बात कर रहा हूं, पूरे मुल्क में कहीं कोई बात नागवार हो, नागवार बात हो, तो खुद से फैसले ना लें अज़ादारान सैयद शुहदा, बल्कि जिम्मेदारों तक अपनी बात पहुंचाएं। जिम्मेदारों से गुजारिश कर रहा हूं, यहां तशरीफ भी फरमा है और बाद में भी सुनेंगे, कि वो मुताल्लिका इदारों से राब्ते में आए। हमारे जो इदारे हैं कि जिनका जो काम है उन्हीं को सजता है। हम कानून हाथ में नहीं लेंगे, हमें कानून हाथ में नहीं लेना। जो कानून के मुहाफिज हैं, कानून के शरह करने वाले हैं, कानून समझाने वाले हैं, कानून की हिफाजत करने वाले हैं, उनके हवाले काम को करना है। एक बात। दूसरी बात, इस साल मीटिंग्स में, मुलाकातों में अगरचे मैं कम हाजिर रहा, लेकिन जिस फोरम पर भी, जब भी मेरा राब्ता और गुफ्तगू और मुलाकात हुई, तो एक साल है गुज़िश्ता की निस्बत एक कैफियत मुझ पर तारी हुई, जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इस एहसास के साथ, इस तवज्जो के साथ कि मैं इजाफा हुआ है, दाखिली उलझनों में इजाफा हुआ है। शर्म आई उस वक्त कि जब किसी ने हमारे मुंह पर कहा कि हम तो आप लोगों को ऐसा समझते थे, अब ये आपके यहां क्या हो रहा है। ये हमारे दाखिली मसाइल, ये हमारा तनाव खिंचाव, ये छोटी छोटी आरजुओं पर एक दूसरे को कमजोर बनाना, ये छोटी छोटी तमन्नाओं पर एक दूसरे के खिलाफ बात करना, ये अजीजान गिरामी किसी तौर मिल्लत के, कौम के, फिर पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। लिहाजा आज पहली मुहर्रम है, रुजू करें, पलट आए करबला। हुसैन मौला का घोड़ा करबला पहुंचने वाला है, और करबला तो वही पहुंचेगा जो अपनी जात से हाथ उठाएगा, जो अपनी अनानियत से हाथ उठाएगा, और मकसद सिर्फ और सिर्फ एक, हमारा मरकज हुसैन मौला की जात, मौला हुसैन हमारा मरकज है। मरकजी बात वहीं होगी जहां हुसैन की बात होगी, अब कहीं भी हो। लिहाजा इंतहाई एहतियात के साथ खुतबा और जाकरीन से भी गुजारिश है, नौहा खानों से भी गुजारिश है कि
قیامت نہیں آ گئی اگر کسی شاعر نے آپ کو 12 شعر لکھ کر دیے اور ایک شعر اس کا ایسا ہے جس سے کوئی اختلاف ہو سکتا ہے, کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے, تو قیامت نہیں آ گئی کہ آپ 12 کے 12 شعر پڑھیں گے. آپ ایک شعر چھوڑ دیجئے. انہوں نے نہیں معلوم کہ کس موقع پر اور کس ماحول کے اندر لکھا تھا, وہ صحیح عقیدہ بھی ہوگا مگر یہاں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. جہاں آپ پڑھنے جا رہے ہیں وہاں کے لیے وہ شعر مناسب نہیں ہے, لہذا وہ شعر چھوڑ دیجئے. کوئی گناہ نہیں ملے گا آپ کو, بلکہ شاید ثواب ملے گا. اور میں اپنے نثری خطیبوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں, میرے لیے بھی آپ دعا فرمائیں. ہم انسان ہیں, ہم اس بات کی طرف توجہ رکھیں کہ کوئی ایسی بات ہمیں نہیں کرنی جو امام حسین سے, بڑی خیانت ہوگی اگر میری وجہ سے کوئی امام حسین سے دور ہو جائے, امام حسین کے ذکر سے دور ہو جائے. اگر امام حسین کے ذکر سے وہ دور ہو گیا تو میں نے خیانت کی ہے, اور اللہ ہمیں خیانت کرنے والوں سے محفوظ رکھے. چلیے, آج پہلی محرم ہے, حسین مولا سفر میں ہیں. کل 2 محرم کو کربلا پہنچیں گے. ہم کربلا پہلے سے پہنچ جائیں تاکہ کربلا سے خار چنیں, کنکر اٹھائیں, پتھر بینیں, کہیں کوئی خار سکینہ کے پیر میں نہ لگ جائے. اجرکم اللہ. کہیں کوئی پتھر جناب زینب کے پیر کو اذیت نہ پہنچائے. چلیں, ہم پہلے سے کربلا چلیں اور امام حسین کا استقبال کریں. عزادارو, وطن چھوڑنا